بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیف، غم فکر اور چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور کریں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ کافی دن سے میری آنکھ میں بلڈ آ رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میری آنکھ کو کچھ ہو نہ جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ میرے ہسبینڈ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ہم صبح 7 بجے نکلے، اس قدر شدید سردی تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی دھند تھی، لیکن یہ منظر بہت حسین تھا۔ ہم دونوں بائک پر تھے، ٹھنڈی ہوا سے حشر ہو گیا تھا۔ 20 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ گئے، کافی رش تھا۔ میں نے ہاسپٹل کی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرا نیو میں نے سٹارٹنگ کی ہے، نیا نیا ہے میرا، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی۔ رش بھی بہت زیادہ تھا ہاسپٹل میں۔ میری باری بھی کافی، میرے سے پہلے بھی لوگ کافی آئے ہوئے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، اور میری باری آئی چیک اپ کی تو لیڈی ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کی آنکھ کا لیزر ہوگا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، درود شریف پڑھتی رہی، میرا نام لیا گیا تو کمرے میں گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، چیئر پر بیٹھ گئی، پھر میری آنکھ کا لیزر ہونا شروع ہو گیا۔ 15 منٹ لگ گئے، جیسے ہی میں باہر آئی تو میری آنکھ کی روشنی اتنی سفید تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میری آنکھ کھلی ہے یا بند۔ پھر میرے ہسبینڈ مجھے ہاسپٹل سے باہر لے آئے، ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی پارک تھا، پارک کے باہر چھلی والا کھڑا تھا، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میرے میاں جی نے مجھے موٹی تگڑی چھلی دلوائی، ایک انہوں نے لی اور ایک میں نے لی۔ کھاتے کھاتے ہم پارک میں آ گئے، یہ بہت ہی بڑا پارک تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بچوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے، بڑے بڑے جھولے، پرندے جانور، پارک میں اسکول کا ٹرپ بھی آیا ہوا تھا جو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ جھولوں میں ان کا شور، چیخو پکار، اتنے بڑے پارک میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہاں آ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وقت رک سا گیا ہو، چاروں طرف ہریالی، ٹھنڈی ہوا، بچوں کی ہنسی، چیخو پکار، اتنا شور پورے ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں اور میرے ہسبینڈ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ہی کافی ہے۔ یہ لمحے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے۔ چاروں طرف ہریالی، جھولوں کی آوازیں، چیخو پکار، بچوں کا شور، پرندوں کی آوازیں، یہ آوازیں سنتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ باتیں کم تھیں اور خاموشی زیادہ تھی، مگر سکون تھا۔ کبھی ماضی کی یادیں، کبھی مستقبل کے خواب۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ہماری نظر ایک خوفناک مجسمے پر پڑی، بڑا سا منہ، نوکیلے دانت اور اندر جانے کا راستہ۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں، یہ کوئی خوفناک گھر بنا ہوا تھا اندر، لیکن میں نہیں گئی کیونکہ میں پہلے ہی بہت ڈرتی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں اندر جا کے میں ویڈیو بھی نہ بنا سکوں اور پھر میں ڈرتی رہوں، تو میں اس وجہ سے میں اندر نہیں گئی۔ خیر ہم نے باہری تصویریں وغیرہ کھینچ لی، ایک لمحے کو تو دل گھبرا گیا مگر پھر ہنسی آ گئی۔ یہ خوف بھی مزے کا تھا، وہ خوف جو یاد بن جاتا ہے۔ ہم نے اس جگہ کے ساتھ چند تصویریں بنوائیں، یہ تصویریں بعد میں دیکھ کر یاد دلائیں گی کہ زندگی میں خوشی کے لمحات خود بنانے پڑتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں چھلی تھی جو ساتھ ساتھ کھاتی جا رہی تھی، میں بھی کھا رہی تھی، میرے ہسبینڈ بھی کھا رہے تھے اور انجوائے کرتے جا رہے تھے۔ چھلی پر میں نے ڈھیر سارا لیموں، چاٹ مسالہ لگوا کر مزے سے کھایا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے بھی کر رہی تھی، ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی، میں انہیں چھیڑ بھی رہی تھی کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا تھوڑا چھیڑتی رہتی ہوں اور انہیں ہنساتی رہتی ہوں، تو وہ میرے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کو نا بہت انجوائے کرتے ہیں اور انہیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا ساتھ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پارک کے ایک کونے میں پانی کا منظر تھا، سبز پانی جس میں درختوں کا عکس بھی پڑ رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا پانی تھا۔ میں نے جلدی سے تصویریں بنوائی، اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ آپ میری تصویریں بناؤ اور پھر ہم آگے کو چل دیے۔ ایک کونے میں مالٹوں سے بھرا ہوا درخت تھا، اتنے اس میں مالٹے لگے ہوئے تھے، اگر وہاں پہ کوئی اور بندہ نہ ہوتا نا تو میں وہاں سے وہ مالٹے توڑ لیتی۔ پھر میں تھوڑا سا اور آگے گئی تو بچے جھولے لے رہے تھے، اس قدر چیخو پکار تھی جھولوں میں، میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جھولے لے لوں، مگر میں اپنی آنکھ کی وجہ سے نہیں لے پائی کہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ آگے آئے تو آگے شاہی سواری تھی، خچر، فن کیج اور بہت کچھ تھا اس پارک میں بچوں کے لیے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے اس پارک کی ایک ایک جگہ پر لے کر گئے، ایک ایک کونے پر لے کر گئے جہاں پہ شیر دیکھے، سپیروز دیکھیں، ٹائیگرز دیکھے، خچر، گھوڑے، کہ اس پارک کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پہ میرے ہسبینڈ مجھے لے کر نہیں گئے۔ اتنے بڑے بڑے
तोते, मोर, हर जानवर यहाँ पे था कि बच्चों के लिए एक फुल एंटरटेनमेंट था ये। अगर आप भी जाएँ, अपने बच्चों को इस पार्क में लाज़मी लेकर जाना ताकि आपके बच्चे फुल एन्जॉयमेंट कर सकें। ये पार्क इतना बड़ा था कि जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो हमें लगा कि शायद छोटा हो, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर एंटर हुए हैं तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक-एक चीज़, एक-एक झूला इसके अंदर था। अगर कश्ती वाले झूले होते तो मैं लाज़मी लेती और उसकी वीडियो भी मैं लाज़मी बनाती और फिर मैं आपको दिखाती कि मुझे कश्ती वाले झूले बहुत पसंद हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ख़ास नुस्ख़ा बताऊँगी जो सर्दी से बचाए बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को। छोटे बच्चे अक्सर जो छिले में होते हैं, उनको नहाते हुए भी सर्दियों में डर लगता है कि कहीं उनको ठंड ही ना लग जाए। तो मैं एक छोटा-सा नुस्ख़ा आपको बताऊँगी। आधा चम्मच अजवाइन, 6 जवे लहसुन के, 6 अदद लौंग, थोड़ी सी हींग और सरसों का आधा पाव तेल। तेल में इन सारी चीज़ों को आपने जला लेना है, बिल्कुल काला कर लेना है। जो बाकी तेल बच जाएगा, चीज़ों को आपने फेंक देना है, जो तेल बच जाएगा उस तेल को आपने महफ़ूज़ कर लेना है। एक जार में आप महफ़ूज़ कर लें। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्पेशली छिले वाले बच्चे, छोटे बच्चे, उन सबको जब आप ये तेल लगाएँगी, रात में आप इस तेल की मालिश कर दें। नाक में लगाएँ, ख़ास तौर पे नाक में लगाएँ। पाँव के जो नाखून हैं उनमें आप ये तेल लगाएँ और मालिश करें। याद रहे कि आपने ये तेल हल्का गरम करना है। इसको आप सीने पे, बाजुओं पे, सर, हाथ, पाँव और नाक पर अच्छी तरह आपने इसकी मालिश करनी है और नाक में भी इसके चंद कतरे डालने। ये अमल आपने रात के वक्त करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हींग जो है ना वो सर्दी से बचाती है। पुराने ज़माने में हमारी माएँ हींग को गर्म पानी में डालकर पानी में इससे बच्चों को नहलाती थीं ताकि छोटे बच्चों को सर्दी ना लगे, जिससे वो ठंड से बचे रहें। आप ये नुस्खा आजमाएं, बहुत कारआमद है। जब हम घरेलू नुस्खों और कुदरती इलाज की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि शिफा सिर्फ दवा में नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म में होती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो एक ज़रिया होता है, असल शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ज़िंदगी में कभी-कभी दर्द इतने ज़्यादा होते हैं जिससे ज़हन, दिल और रूह भी थक जाती है। ऐसे वक्त में सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और फ़ायदा महसूस करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर फ़ौरी आराम ना भी मिले तो मायूस ना हों। हर बीमारी का इलाज वक्त मांगता है और हर आजमाइश में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। वक्त का पता ही नहीं चला और फिर वापसी का वक्त आ गया। दिल चाह रहा था ये लम्हे यहीं थम जाएं, मगर घर की तरफ लौटते ही दिल में सुकून था कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आखिर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें ये खूबसूरत दिन देखना नसीब फरमाया। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ऐसी खुशियाँ, सुकून और मोहब्बत हमेशा कायम रखना। घरों में बरकत अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें।